اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے جناب کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مجیدہ پڑھی ہے جس میں خلاق کے عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو دہرایا کہ اس نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خالق کیا اور پھر اسے ہدایت کی۔ اس لفظ ہدایت پہ تھوڑی سی گفتگو جناب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر ایک ہدایت بالواسطہ، نمبر دو ہدایت بلا واسطہ، جسے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے شترے بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی ہدایت کا بندوبست کیا تاکہ آخرت کے دن کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار یہ کہنے کا حق نہ رکھتا ہو کہ ہمیں تو کسی نے حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں بتایا تھا۔ تو ہدایت کی دو اقسام ہوتی ہیں، نمبر ایک ہدایت بالواسطہ، نمبر دو ہدایت بلا واسطہ۔ بالواسطہ کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ بالواسطہ ہدایت ہم انسانوں، جنوں اور ملائکہ کے لیے ہوتی ہے۔ جب تک ہمیں کوئی ہدایت کرنے والا ہدایت نہ کرے تو ہم بے ہدایت رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ سکول میں کسی سے لکھنا سیکھتا ہے، اس کا استاد کسی سے لکھنا سیکھتا ہے، یوں یہ سلسلہ انبیاء تک جاتا ہے۔ ہدایت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کے بھی کچھ ہادی ہیں جو ان کے بعد امت کو ہدایت کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء، اوصیاء، کتابیں، صحائف نازل کی جو آسمانی کتابیں اور صحائف کہلاتی ہیں تاکہ انسان ہدایت حاصل کرے۔ تو یہ ہدایت بالواسطہ کی ایک مثال میں نے دی ہیں تاکہ سمجھ سکیں۔ جیسے بچہ والدین سے یا کسی استاد سے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھتا ہے، یہ ہدایت بالواسطہ ہے، اس کا استاد کسی اور سے سیکھتا ہے۔ اب ہدایت بلا واسطہ کی تین مثالیں دیتا ہوں۔ جو انسان ہو یا کوئی بھی جاندار ہو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سیکھ کر آتا ہے، اسے ہدایت بلا واسطہ کہتے ہیں۔ ہدایت بلا واسطہ کی پہلی مثال یہ ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اسے رونا کسی سے سیکھنا نہیں پڑتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے رونا سیکھ کر آتا ہے تاکہ وہ اس رونے کے ذریعے اپنی ہر بات اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں سے منوا سکے۔ جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، اس کے ماں باپ کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ بچہ بھوکا ہے۔ اور دوسری مثال ہدایت بلا واسطہ کی دیتا ہوں کہ چیونٹی ہے، جسے مکوڑا بھی کہتے ہیں، حشرات بھی کہتے ہیں، انسیکٹس بھی کہتے ہیں۔ جب یہ حشرات دانہ اکٹھا، گندم کا دانہ اکٹھا کرتے ہیں تو اسے ذخیرہ کرنے کے لیے اپنے بل میں لے جاتے ہیں، تو اس دانے کو ثابت اپنے بل میں نہیں رکھتے، بلکہ اس دانے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں تاکہ جب دو ٹکڑے کرتے ہیں تاکہ یہ پودا نہ اگ جائے اور ان کی گندم ذخیرہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اب بتائیں یہ مکوڑا کس زراعتی کالج سے علم حاصل کر کے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس مکوڑے کو اپنی خوراک ذخیرہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اب وہی مکوڑا جب کشنیز یعنی دھنیوں کو اکٹھا کرتا ہے تو اس دھنیا کے ایک دانے کے وہ 4 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اسے پتہ ہے اگر 2 ٹکڑے کیے جائیں تو پھر دھنیا کا پودا اگ جائے گا۔ اب بتائیں کہ یہ دھنیوں کے 4 ٹکڑے کرتا ہے، گندم کے دانے کے 2 ٹکڑے کرتا ہے، تو کوئی ذات ہے جس نے اس کو اپنی خوراک کے بارے میں سب کچھ سکھا دیا، حالانکہ ان کے پاس نہ انبیاء ہیں، نہ اوصیاء ہیں، نہ ملائکہ ہیں، نہ کتابیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی گزارنے کے انداز سکھا دیے ہیں۔ تو وہی اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، انہیں ہر چیز سکھاتا ہے۔ اب ہدایت بلا واسطہ کی آج کی ویڈیو میں تیسری اور آخری مثال، پھر اس کی اگلی ویڈیو میں جو ہوں گے وہ اس کی مزید مثالیں دوں گا۔ کہ ایک پرندہ ہے جسے عربی میں ککنس کہتے ہیں، اسے فارسی میں آتش زن کہتے ہیں، اردو میں موسیقار کہتے ہیں۔ یہ سمندروں کے کناروں پر رہتا ہے اور اس کی چونچ میں 360 سوراخ ہوتے ہیں۔ یہ پرندہ دنیا کا واحد ایسا پرندہ ہے جس نے اپنی نسل نہیں دیکھی۔ یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ارد گرد سے تنکے اکٹھے کرتا ہے ککنس، پھر جب تنکے اکٹھے کر لیتا ہے تو ان تنکوں پر اپنا گھونسلہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور اتنی سوز سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے کہ اس کی چونچ کے سوراخوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور یوں تنکوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ جب تنکوں کو آگ لگ جاتی ہے تو یہ ککنس ان تنکوں کی آگ میں جل جاتا ہے اور جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی راکھ سے اللہ تعالیٰ ایک انڈا پیدا کرتا ہے اور اسی انڈے سے پھر ککنس پیدا ہوتا ہے۔
اور اس ککنس کی چند دنوں کی خوراک اس کا پرانا ککنس جو خاک میں جل جاتا ہے وہ وہیں جمع کر جاتا ہے، اور پھر جب یہ ککنس پھر بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر یہ وہی طریقہ اپنا کر اپنی نسل کو باقی رکھتا ہے۔ تو اب آپ سب جان گئے ہوں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جانداروں کی نسلوں کی افزائش کرتا ہے، ان کی نسلیں بڑھاتا ہے اور ان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ بے شک سب سے بڑا ہادی اللہ ہے، اور اسی نے ہدایت کے تمام راستے اور طریقے تمام جانداروں کو سکھائے۔ والسلام۔